وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس نام پر بات کریں گے وہ ہے الکبیر۔ الکبیر کا معنی ہے بہت بڑا، دائمی شان والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے مقابلے میں بہت ہی بڑا ہے۔ سورۃ النساء آیت 34 میں آتا ہے، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقام اور شان کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی الکبیر ہے۔ کوئی اس کا ہم نام نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کی نظیر ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم میں بھی بہت بڑا ہے، سب سے زیادہ علم اسی کے پاس ہے۔ آیت الکرسی میں آتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت میں بھی بڑا ہے۔ سورہ قوف آیت 38 میں آتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے افعال میں بھی کبیر ہے، یعنی اپنے کاموں کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے۔ سورہ مومن آیت 57 میں آتا ہے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو اس کی تخلیق کو دیکھو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی بہت بڑی اور بہت وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے رکھے، جن میں سے ایک دنیا میں اور 99 قیامت کے دن، اور اس دن ایک حصے کو مکمل کر کے 99 کے ساتھ 100 مکمل فرما دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الکبیر ہے۔ اس لیے جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کی سمجھ آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بڑائی کے آگے جھک جائیں، ہم بندگی کے مقام پر رہیں، بندہ بن کر رہیں، عاجزی اختیار کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی شخص جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو مختلف طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، جن میں مال، علم، عبادت کی توفیق، دنیا کا مقام، عہدہ، مرتبہ، یہ تمام چیزیں دراصل انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ ان میں انسان جتنی بھی ترقی کرتا چلا جائے، انسان کے اندر اتنی ہی عاجزی پیدا ہو جانی چاہیے۔ تو جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس کے آگے جھک جانا چاہیے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اپنی ذات کے لیے بڑائی نہیں چاہنی چاہیے، دوسروں سے عزت کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے سمجھی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں آتا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ترجمہ، اور کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کلمات بہت محبوب ہیں۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بڑائی کا احساس دے، ہمارے دلوں میں ڈال دے اپنی بڑائی، اور ہمارا اللہ کی صفت الکبیر پر پورا پورا ایمان ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔